السلام علیکم، ایزی لاف آئیڈیاز میں خوش آمدید ویورز۔ آج میں آپ کو کستوری یا مشک کے حوالے سے کچھ معلومات دوں گا جو کہ اس قدر نایاب اور قیمتی ہے کہ 10 تولہ وزن کی قیمت میں ایک سوزوکی آلٹو گاڑی خریدی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت خالص کستوری کی قیمت 1,20,000 سے 1.5 لاکھ تک ہے، جبکہ یونانی طریقہ علاج میں متعدد نسخہ جات کا یہ اہم جز ہے۔ تو چلیے میں آپ کو کچھ اس کی معلومات دیتا ہوں۔ کستوری کو عربی میں مسک، فارسی میں مشک، ہندی میں کستوری، سندھی میں مشک، انگریزی میں مسک اور لاطینی میں ماسکس کہتے ہیں۔ یہ خوشبودار خشک شدہ رطوبت ہوتی ہے جو صرف نر ہرن کے ناف کے قریب ایک جھلی دار تھیلی میں ہوتی ہے، اور اس تھیلی کو ناف کی نسبت سے نافہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مشک مادہ ہرن سے حاصل نہیں ہوتا۔ نر ہرن کا یہ نافہ جب پختہ ہو جاتا ہے تو کئی میل تک کی ہوا کو معطر کر دیتا ہے۔ نافے کے اندر دانے سیاہ سرخی مائل اور اس کی بو بہت تیز اور مزہ تلخ ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ کستوری یا مشک جس جانور سے حاصل ہوتا ہے وہ ہرن کی قسم کا ہوتا ہے، جبکہ بعض اتباع کا کہنا ہے کہ یہ ہرن یا جنگلی پلاؤ کے درمیان کا جانور ہے۔ کشمیر، تبت، روس، چین، سری لنکا اور نیپال میں نر ہرن سے مشک حاصل کیا جاتا ہے۔ تاہم بہترین مشک نیپال اور تبت کا ہے۔ مشک درجہ سوم میں گرم ہوتا ہے، جبکہ خشکی کے لحاظ سے درجہ دوم میں آتا ہے۔ مشک مفرہ اور مقوی اعضائے ریشہ ہے۔ ہوا سے خمسہ ظاہری و باطنی کو طاقت دیتا ہے۔ محرک و مقوی باد ہوا ہے۔ اسے مرگی، اختناق الرحم، ام الصبیان، فالج، لقوہ، راشہ وغیرہ کے امراض میں معجونات وغیرہ میں شامل کرتے ہیں۔ مشک سے عطر یا پرفیوم بھی تیار کیے جاتے ہیں جو کہ بہت مشہور خوشبوؤں میں سے ایک ہے۔ مشک کی خوشبو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اس کا سونگھنا زکام اور درد سر بارد میں مفید ہے۔ اس تکرار حمل میں بہت مفید ہے، جبکہ تقویت باں کی غرض سے اس کو تلاؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مشہور مرکب دعا المسک ہے۔ مشک کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے۔ مشک سے ہوا کے جوہر بالخصوص وبائی امراض کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کو بطور علاج استعمال کرنا جائز ہے۔ اصل کستوری یا مشک کی پہچان یہ ہوتی ہے اگر سوئی کو دھاگے سمیت لہسن سے گزارا جائے اور پھر اس سوئی دھاگے کو نافے سے گزارا جائے اور لہسن کی بو غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کستوری خالص ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر میدانی ہرن کے نافے سے مشک کی تھیلی برآمد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کستوری والا ہرن خاص جنگلوں میں 8 سے 10,000 فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے۔ چین، نیپال، گلگت اور روس کے بالائی پہاڑی علاقوں میں یہ ہرن پایا جاتا ہے۔ اب اس کی باقاعدہ فارمنگ کی جا رہی ہے۔ یہ بھورے رنگ کا ایک چھوٹا سا ہرن ہوتا ہے جس کے بال بھورے اور گھاس کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے کان کافی لمبے، قد 2.5-3 فٹ اور اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں۔ نر ہرن کے منہ سے 2 دانت نکل کر نچلی طرف بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ مادہ کے دانت ایسے نہیں ہوتے۔ کستوری صرف نر ہرن سے نکلتی ہے جو اس کی ناک میں تھیلی کی شکل میں ہوتی ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے فوری طور پر اسے رسی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ خون میں تحلیل نہ ہو۔ کستوری کلیجی کے رنگ جیسی گاڑے سے محلول کی شکل میں ہوتی ہے جو کہ نکالنے پر چند منٹوں میں جم کر سخت ہو جاتی ہے۔ ناف میں بال نما تھیلی کو کھال سمیت کاٹ کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس ہرن کی تعداد باوجود پابندی کے بہت کم ہو چکی ہے، جبکہ چین میں باقاعدہ اس کے فارم ہیں جہاں کستوری وقت مقررہ پر سرنج کے ذریعے نکال لی جاتی ہے۔ دوسرے سال پھر کستوری ناف میں پک جاتی ہے، تب ہرن اسے سورج سے گرم شدہ پتھروں پر رگڑتا ہے، حتیٰ کہ یہ بال نما پھوڑا پھٹ کر چٹانوں پر بہہ جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں شکاری لوگ چٹانوں سے کھرچ کر بھی اسے محفوظ کر لیتے تھے اور بطور ہدیہ پیش کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔